بند دروازے کھولنے کے لیے اس سے بڑا وظیفہ آپ کو نہیں ملے گا کہ سارے دروازے بند دروازے کھل جائیں گے. آپ کا رزق کسی نے باندھ دیا ہے کھل جائے گا، آپ کی دکان کی بندش کھل جائے گی، سب بندشیں کھل جائیں گی. آپ کے کاروبار پر بندش، آپ کے اولاد پر بندش، یعنی اولاد نہیں ہو رہا بندش ہے، یا آپ کی دکانداری پر بندش، آپ کے گھر پر بندش، آپ کے مال حال پر بندش، آپ کے جسمانی بندش، جو بھی بندش ہو انشاءاللہ سورہ فلق کے وظیفے سے، سورہ معوذتین کے وظیفے سے انشاءاللہ وہ ساری گرہیں کھل جائیں گے. ایسا طریقہ آج آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ نے زندگی بھر نہیں دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. ایسا ہمیں اپنے جو مشائخ سے ملا ہے. میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایسے وظائف دوں کہ انشاءاللہ العزیز تیر بہدف کام بھی کرے اور آپ کی تمام مشکلات اس سے حل ہو انشاءاللہ، اور اس میں دوسری کوئی بات ہی نہ ہو، ایسا وظیفہ. تو یہ عمل جو آج آپ کو دے رہا ہوں، اس سے تمام لوگ کہتے ہیں میرے لیے یار سارے راستے بند ہیں. کھلے ہوا راستہ ہو ہمارے لیے بند ہو جاتا ہے. ہماری دکانداری پہ کسی نے ٹاپا لگا دیا ہے، بندش کر دی ہے، اولاد پر بندش ہے، کاروبار پر بندش ہے، ہمارے گھر میں بندش ہے، ہمارے مال رزق پر بندش ہے، رزق کو کسی نے باندھ لیا ہے. میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ایسا وظیفہ طاقتور آج آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری بندشیں ایسی کٹ جائیں گی، ایسی کھل جائیں گی کہ آئندہ کے لیے کبھی انشاءاللہ بند ہونے کا نام نہیں لے گی. ایسا وظیفہ دیتا ہوں. وہ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے. ہاں چند باتیں ہیں جو آپ میں ہونے چاہیے. دیکھو ہمارے وظائف کیوں کام نہیں کرتا، اکثر آپ بھی شکایت کرتے ہیں ہمارے وظائف کام نہیں کرتا. آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے وظیفہ پڑھیں اور پھر آپ کا وظیفہ کام نہ کرے تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا اور میں آپ کے ہر سزا کے لیے تیار ہوں. نمبر دیتا ہوں، میں ہر ویڈیو میں تقریباً آپ کو نمبر دیتا ہوں. اس میں دیکھیں، مجھے پھر واٹس ایپ پہ میسج کریں، کال نہ کریں یار، کیونکہ مجھے بہت مصروفیات ہوتی ہیں اور آپ کال کی کوشش زیادہ نہ کریں. اگر ضرورت ہوگی تو میں خود کال کروں گا یا آپ کو کہوں گا کال کرنا. ویسے واٹس ایپ پہ کام چلائیں نا، واٹس ایپ پہ وائس میسج کریں، میں انشاءاللہ ریپلائی کرتا ہوں ہر کسی کو. ہاں کسی کو لیٹ ہو جاتا ہے تو سوری، کیونکہ بہت زیادہ میسج آتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں ذمہ دار ہوں گا اگر آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا، لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. دیکھو میرا اجازت عام ہے، لیکن جب تک آپ میں 4 باتیں نہیں ہوں گی، میں بھی اجازت دوں، کوئی بزرگ اجازت دے، کوئی مولوی اجازت دے، کوئی بڑا عالم اجازت دے، پھر بھی آپ کا وظیفہ تب تک کام نہیں کرے گا جب تک آپ میں یہ 4 شرائط نہیں ہوں گے. کون سے؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز. دیکھو جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا. نمبر 1، 5 وقت کی نماز. نمبر 2، رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی. وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑا رہا ہوگا اور دعائیں مانگ رہا ہوگا، یا رب کر رہا ہوگا، لیکن اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہے، اس کا لباس حرام، اس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی. وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی قبول نہیں ہوگی. تو رزق حلال کی طلب. تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو. جب آپ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ خدا نخواستہ شک بھی کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وظیفہ قبول کرے گا کہ نہیں، میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، تو پھر آپ کا وظیفہ پہلے سے بتا دوں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو شک کر رہے ہیں. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں. یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، جس طرح مجھ پر گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں. تو جس کو شک ہو رہا اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی.
اور جس کو یقین ہوگا اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے مطابق اسی ظن کے مطابق اسی کے گمان کے مطابق معاملہ فرما لیتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چوتھا اور آخری شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی جو وظیفہ دیتا ہوں یہ ایسا وظیفہ ہے، آپ یقین کریں کہ زندگی میں پوری دنیا میں بندش کھولنے کے لیے، کاروبار کی بندش، رزق کی بندش، اولاد کی بندش، دکان کی بندش، گھر کی بندش، جو بھی بندش ہو، بند دروازے کھولنے کے لیے اس سے بڑا وظیفہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ایسا تیر بہادر وظیفہ ہے کہ اس میں دوسری بات ہے ہی نہیں کہ آپ کے سارے بند دروازے کھل جائیں گے، آپ کے رزق کا معاملہ حل ہوگا، آپ کی رزق آپ کا رزق کسی نے باندھ لیا ہے، کھل جائے گا، آپ کی دکان کی بندش کھل جائے گی، سب بندشیں کھل جائیں گے۔ وظیفے کا تلفظ بھی ٹھیک رکھیں۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفے کی طرف آتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ساری بندشیں کھل جائیں گی۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت بھی پڑھیں تو بہت بہتر ہے، ضروری نہیں۔ تو آپ نے باوضو بیٹھ کر پہلے 11 بار درود شریف پڑھنے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ جب ایک آیت پڑھیں، وعظتین میں سے پہلے سورہ فلق ہے نا، سورہ فلق کو شروع کریں، جب ایک آیت پڑھیں تو یا فتاح یا فتاح یا فتاح 41 بار پڑھیں، 41 بار یا فتاح پڑھیں، پھر من شر ما خلق یا فتاح یا فتاح یا فتاح 41 بار، ومن شر غاسق اذا وقب یا فتاح یا فتاح یا فتاح 41 بار پڑھیں، ومن شر النفاثات فی العقد یا فتاح یا فتاح یا فتاح 41 بار پڑھیں، ومن شر حاسد اذا حسد 41 بار پڑھیں، یا فتاح یا فتاح یا فتاح 41 بار پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، تو اس کے بعد سورہ ناس شروع کریں۔ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس یا فتاح یا فتاح یا فتاح 41 بار پڑھیں، پھر ایک مرتبہ ملک الناس کے بعد پھر 41 بار یا فتاح یا فتاح یا فتاح الہ الناس یا فتاح یا فتاح یا فتاح 41 بار پڑھیں، من شر الوسواس الخناس یا فتاح یا فتاح یا فتاح 41 بار پڑھیں، الذی یوسوس فی صدور الناس یا فتاح یا فتاح یا فتاح 41 بار پڑھیں، من الجنۃ والناس یا فتاح یا فتاح یا فتاح 41 بار پڑھیں، اور اسی طرح 11 بار کریں، یعنی 11 بار سورہ فلق اسی طرح پڑھیں کہ ہر آیت کے بعد یا فتاح کتنی مرتبہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ ناس کو بھی اسی طریقے سے دونوں کو اکٹھے پڑھیں تو ایک بار ہوا، جب دوسری بار شروع کریں دوسری بار، تیسری بار، تو ہر آیت کے بعد 41 بار یا فتاح پڑھنا ہے۔ آخر میں جب 11 بار پورا ہو جائے تو آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر خوب دل سے دعا کریں، اور جس دکان جس مکان میں بندش ہو پانی پر دم کریں اور وہاں بھی چھڑک دیں، انشاءاللہ العزیز ساری بندشیں کھل جائیں گی، سارے بند دروازے انشاءاللہ خود بخود کھل جائیں گے۔ 11 دن اور زیادہ سے زیادہ 21 دن کا انشاءاللہ العزیز اس کے سامنے کوئی بندش نہیں رکے گی، ساری بندشیں کھل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔